کہتی کہ کوئی نوجوان عورت اگر ان کا بوڑھا پیر ہے، مرشد ہے، تو اس کو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، فکر نہ کرو، وہ بوڑھا جوانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تم بھی اسی لیے اس کو آئی لو یو کہہ رہی ہے، مجھے کبھی کہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس قابل ہے، توبہ کرو۔ میری بیٹی کا شوہر ناروا سلوک کرتا ہے، اس سے میں ہمیشہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے، تو یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں، روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ندوہ میں ایک بڑے فتنہ ہے، بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دینی اداروں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اب یہ دشمنوں کی چالیں ہیں کہ وہ ہمارے دینوں اداروں کو توڑنے کے لیے وہاں فتنے پھیلاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں مصر میں فرعون کی لاش دیکھی، وہاں احرام مصر ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ وہ تو پتھر بن گیا نا، کوئی بندوق کی حالت میں تھوڑا پڑا ہوا ہے، اور وہاں تو کئی فرعون پڑے ہیں۔ لیڈیز نے سائی کرنے کے بعد حرم کے باتھ روم میں لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں، 12 دو 4 ریال خیرات کر دیں۔ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہوئے اگر 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے تو اس کی نسلیں جو ہے نہ فقیر ہوں گی نہ غریب، اللہ اعلم۔ بہرحال سورۃ کوثر قرآن ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی بیٹیاں جو بیچاری جن کے رشتے نہیں ہیں اللہ آسان کرے، اور سب کو اللہ خیر کے اور رحمت کے رشتے عطا فرمائے۔ میں نے مدینہ جاتے ہوئے طواف الوداع کر لیا تھا، مدینہ سے آتے وقت احرام باندھ لی، مجھے حیض آ گیا، اب میرے جانے کا وقت ہے، آپ نے چونکہ نیت کر لی، اب آپ نہ جائیں، بیٹھی رہیں، جب پاک عمرہ کر کے جائیں، باقی طواف الوداع آپ پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب آپ عمرے کی نیت کر کے آ گئی ہیں تو اب آپ مجبور ہیں کہ بیٹھی رہیں۔ احرام ناپاک ہو جائے، طواف بھی کرے، سعی بھی کرے، بعد میں پتہ چلا کہ احرام ناپاک تھا، اب طواف ایک دفعہ دوبارہ دہرا لے، چونکہ صفا تو ہو جائے گی لیکن نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا، تو لہذا ایک دفعہ اسی نیت سے کہ یا اللہ جو میں نے طواف ناپاک کپڑے میں کیا اس کے بدلے میں پھر کر رہا، مجھے اللہ کی محبت کی تلاش ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ بہرحال دم کی بات میں خود تو نہیں کرتا، جو شریعت میں دم ہے اس میں دم ہے، جس پہ نہیں ہے نہیں ہے۔ روزے میں بھول کے کھا لیں تو معاف ہے، لیکن عمرے میں بھول کے معاف نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا بھول ہو یا عمد ہو دم پڑے گا، کیونکہ عمرہ یا حج تو زندگی میں کبھی آتا ہے نا، ایک دن میں بھی آپ بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ عمرہ کر لیا، احرام نہیں کھولا، تو جب تک حل کرا کہ فارغ نہیں ہوں دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے۔ ستی ہوئی ماں کو ابو کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا، بالکل ملے گا، 8واں حصہ۔ روضہ مبارک پہ عورت بھی دور کھڑے ہو کے ادب سے سلام پڑھ سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مسواک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میرا اقامہ نہیں بن رہا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، نبی کے لیے صاحب شریعت یا صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر مرد عمرہ کرتے ہوئے چھتری کا سایہ کر لے دھوپ سے بالکل جائز ہے۔ سر پہ ہیڈ ملتا ہے، سر کھلا رہتا ہے، تو پھر اس کے پہننے کا کیا فائدہ جب سر پہ اس کا سایہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تم انگریزی فیشن نہ کرو، اگر ایسا کوئی خطرہ ہے تو چھتری پکڑ لو۔
بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دعا چاہے دعا بھی ہو، شکل تو نماز کی ہے نا۔ ہمارے ساتھ محمد صالح ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بابری مسجد کا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ بھئی اب مجھے ہر وقت ایک بات یاد نہیں ہوتی، وہ 4 رکعات میں نے حضرت شاہ ولی، تو اسی کو دوبارہ سن لیں، یوٹیوب میں وہ محفوظ ہوگا درس۔ میں مکے میں رہتا ہوں، چھٹی جا رہا ہوں پاکستان، بالکل طواف الوداع کرنا ہوگا۔ اگر ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی ہو پھر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسی نکاح کے لیے مسلمان نہ ہوئی ہو، پہلے چیک کر لو کہ پکی مسلمان ہے وہ۔ روزے دار کے منہ کی معنی منہ کی گندی ہوا نہیں، معدے سے بھوک کی وجہ سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے۔ میں نے عمرہ کیا، پھر کپڑے اتار دیے، اپنے کپڑے پہن کے پھر حل کرایا۔ اگر اپنے کپڑوں میں کتنی دیر بعد، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی۔ بابری مسجد کا فیصلہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہی کو وزیر کہا گیا۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے پشت پناہی کرنے والا، اشدد بہ اذری۔ میں عمرے پہ آیا، طواف کرتے ہوئے پہلے کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر وہ آئے ہیں سائی وال سے، انہوں نے پاکستان سے بھی احرام نہیں باندھا اور راستے میں بھی نہیں باندھا، تو عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ حرم میں بغیر ضرورت کے تصویریں نہ بنائیں۔ ہم نے طواف کیا، طواف کے بعد کھانا کھانے چلے گئے، پھر پتہ لگا کہ ہم نے صفا بھی کرنی ہے، پھر آ کے صفا دوڑ لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ طواف کے دوران احرام ناپاک ہو تو طواف نہیں ہوتا۔ نماز مدینہ پاک میں 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے، فضیلت ہے۔ شادی کو کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، چیک اپ بھی کرائیں اور پھر دعا اللہ کے قرآن میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں پاکستان سے 21 دن کے لیے آیا ہوں، لیکن 21 دن ایک جگہ تو نہیں ٹھہریں گے نا، آپ مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔